الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم اللہ کی مہربانی اس کے توفیق سے 5واں روزہ پورا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور آج جو ہم 5واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، اصول ثلاثہ، 3 بنیادی باتیں۔ اصل کتاب کل ہم نے شروع کر لیا، اور 3 بنیادی باتیں کیا ہیں اس سوال کے جواب میں وہ 3 باتیں بھی بتا دیں، اور اس میں سے جو پہلی بات اپنے رب کو پہچاننے کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی کچھ بنیادی باتیں آ گئیں۔ آج کے 5ویں سبق میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے، آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا اس کی نشانیوں سے اور اس کی مخلوقات کو دیکھ کر۔ کیسے پہچانا ہم نے اپنے رب کو؟ اس کی نشانیوں سے اور اس کی مخلوقات کو دیکھ کر۔ آگے عربی عبارت امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ایسے ہے، وہ کہتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جو نشانیاں ہیں ان میں سے چند رات و دن اور سورج و چاند۔ نشانیوں میں سے رات و دن اور سورج و چاند اور مخلوقات کو دیکھ کر پہچانا، تو وَمِن مخلوقاتِهِ، اس کی مخلوقات میں سے السماوات السبع والارضون السبع ومن فیہن وما بینہما۔ کیا مطلب؟ 7 آسمان، 7 زمینیں، اور ان کے اندر جو کچھ ہے اور ان کے بیچ میں جو کچھ ہے۔ 7 آسمان، 7 زمین، 7 آسمانوں میں، 7 زمینوں میں جو کچھ ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں، درمیان میں جو کچھ ہے، یہ سب اس کی مخلوقات۔ اس کی مخلوقات سے اور اس کی نشانیوں سے ہم نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس کی نشانیوں سے پہچانا، اس کی دلیل میں سورۃ فصلت آیت نمبر 37 پیش کرتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، دن اور رات، چاند و سورج، رات اور دن، سورج اور چاند، یہ سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر واقعتاً تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ تم اسی کی عبادت کرتے ہو، تو ایسی صورت میں تمہیں اس کی مخلوقات اور اس کی پہچان وحدانیت کی دلیل میں جو نشانیاں ہمیں بتا رہا ہے، ان نشانیوں کی عبادت نہیں کرنا، بلکہ کس کی کرنا؟ اور یہاں جو کہا وَاسْجُدُوا، سجدہ، تو یہ عبادت کی جو بہت ساری شکلیں ہیں ان میں سے ایک شکل ہے سجدہ، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ سجدہ ہو یا کوئی اور بھی عبادت، سورج چاند کے لیے یا کسی مخلوق کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ پھر مخلوقات کی دلیل میں سورۃ اعراف کی آیت نمبر 54 پیش کرتے ہیں
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 روز میں 6 دن میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا. یغشی اللیل النہار، وہ رات سے دن کو ڈھانپتا ہے. یطلبہ حثیثا، رات دن کو جلدی سے آ لیتی ہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند اور ستارے یہ سب کے سب اس کے حکم کے تابع ہیں. الا لہ الخلق والامر، سنو، یاد رکھو، اللہ ہی کے لیے خاص ہے پیدا کرنا اور حکم دینا. تبارک اللہ رب العالمین، اور وہ اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے بہت ہی زیادہ برکتوں والا ہے. میرے بھائیوں، اس کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ رب سے مراد کیا ہے یہ بھی بتلاتے ہیں، لیکن اس کو ہم انشاءاللہ کچھ دیر بعد پڑھیں گے. یہاں چند چیزوں پر غور کرتے ہیں. اگر آپ ان 2 آیتوں پر غور کریں تو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ جو فرمایا کہ ہم نے اپنے رب کو اس کی نشانیوں سے پہچانا اور اس کی مخلوقات سے. کیسے پہچانا اپنے رب کو؟ جی، جبکہ رات، دن، سورج، چاند، ان کو جو نشانیاں اللہ کی کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی مخلوق بھی ہے، یہ اللہ کی مخلوق بھی ہے. مخلوقات سے پہچانا کہہ کر سورج، 7 آسمان 7 زمین کی جو دلیل لا رہے ہیں، یہ 7 آسمان 7 زمین اللہ کی مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی نشانیاں بھی ہیں. آ رہی سمجھ میں بات؟ تو پھر امام علیہ الرحمہ نے یہ تھوڑا سا فرق کیوں کیا؟ تو اس کی شرح میں شیخ عبدالعزیز آل شیخ اور دیگر محققین بتلاتے ہیں کہ آسمان ہے، زمین ہے، یہ ثابت ہے. یہ کیا ہے؟ ثابت ہے. جبکہ رات، دن، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے نا. اگر آپ سورۃ الفرقان کے تقریباً آخری رکوع، جس نے رات و دن کو خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، ایک کے بعد دوسرا آنے والا بنایا تاکہ جو اللہ رب العالمین کی ان نشانیوں کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا چاہے، نصیحتیں حاصل کرنا چاہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے، تو اس کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. تو یہاں ساری کی ساری مخلوقات ہیں اللہ کی، اور ساری کی ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن فرق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم روزانہ ایک جو تبدیلی دیکھ رہے ہیں روزانہ، اب اگر ہم غور نہیں کرتے تو یہ تبدیلی نظر نہیں آتی، لیکن اگر غور کرتے ہیں تو تبدیلی نظر آتی ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ سورج تو روز کا سورج وہی ہے، اس میں کیا تبدیلی ہے؟ تو راجستھان کے اندر ایک جو بہت پرانے وقت کا بنا ہوا قلعہ ہے، اگر وہاں کوئی گیا ہے تو پھر پہچان سکتا ہے اللہ کی قدرت کی نشانی کو بھی. یہ جو سورج ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ایک ہی ہے اور طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، لیکن ہر دن اس کے نکلنے کی جگہ الگ ہوتی ہے. الگ ہوتی ہے کا مطلب ایک بار مشرق سے نکلا تو دوسری بار اتر دکن سے نکلا، یہ نہیں. مشرق کا اتنا بڑا جو علاقہ ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں سردی، گرمی، برسات وغیرہ میں کبھی ایسے نکل رہا ہے، کبھی ایک دم ایسے سرپے سے جا رہا ہے، کبھی ادھر طرف سے جا رہا ہے. سائے کو دیکھ کر بھی اندازہ کرتے ہوں گے آپ لوگ. پابندی سے نماز جن مسجدوں میں آپ پڑھتے ہیں تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد
خاص کر ہمارے زلفی میں ہو یا پھر ہمارے انڈیا کے اعتبار سے ہو، قبلہ ہمارا مغرب کی طرف ہے، قبلہ ہمارا مغرب کی طرف ہے۔ تو عصر کی نماز میں یہ چیز بہت واضح طور پر نظر آتی ہے کہ آج سے 2 مہینے پہلے مسجد اس طرح سے ہے تو سورج کی روشنی ادھر طرف سے ذرا کراس نظر آتی تھی، یعنی ادھر کی جو دیوار ہے، یعنی ہمارے اپنے زلفی کے اعتبار سے کہیں تو جنوب کی طرف، دکھن کی طرف کی جو دیوار ہے اس پر سورج کی روشنی پڑتی تھی، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر کافی سایہ آتا ہے، سورج کی روشنی شمال اتر کی دیوار پر پوری طرح سے، حالانکہ مشرق سے نکل کر مغرب ہی میں ڈوب رہا ہے، لیکن ہر دن اس کے طلوع ہونے کی جگہ الگ الگ ہے۔ قرآن مجید میں المشرق والمغرب مفرد بھی آیا ہوا ہے، رب المشرقین والمغربین مثنیٰ بھی آیا ہے، تثنیہ، رب المشارق مشرقوں کا رب یہ بھی آیا ہوا ہے۔ تو یہاں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سورج، چاند، رات اور دن کو نشانیوں میں لیے ہیں، زمین و آسمانوں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے مخلوقات میں لیے ہیں، جبکہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن چونکہ رات و دن، سورج و چاند، اس کے اندر روزانہ کے اعتبار سے جو تبدیلی ہم دیکھتے رہتے ہیں، اگر ہم غور کریں تو یقیناً اس میں بہت بڑی نشانیاں ہمارے لیے ہیں۔ چاند، یہ تو بہت بڑی دلیل ہے ہمارے لیے۔ پہلے رمضان کے موقع پر جتنا باریک ہلال رہا، نیا چاند رہا، شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کو دکھائی بھی نہیں دیا ہوگا نا، لیکن ابھی 4 دن کے بعد، ابھی آج جو چاند آپ نے دیکھا ہوگا تو 6 دن کا چاند ہوگا، تو موٹا ہے کہ نہیں ہے نا، فرق ہے نا۔ تو بڑھتے بڑھتے 14 تک مکمل چاند ہوتا ہے، جسے ہم چاندنی رات، 14ویں کا چاند اور عربی میں بدر کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ گھٹتا رہتا ہے۔ اگر آپ سورۃ آل عمران کے آخری کی رکوع کی آیتیں پڑھیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی پیدائش، رات و دن کا ایک کے بعد ایک آتے جاتے رہنا، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ جو کچھ تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں، اور ان نشانیوں کے ذریعے کس کو پہچاننا؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو، صرف اللہ کو پہچاننا نہیں کہ وہ اکیلا اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو وہی اکیلا ہماری عبادتوں کا حقدار ہے۔ اور اگر آپ ان 2 آیتوں میں اور غور کریں تو اس میں کئی ساری سائنٹیفک نشانیاں ہیں۔ کیا ہیں اس کے اندر؟ سائنٹیفک طور پر بھی کئی ساری قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ غیر مسلموں کو سائنٹیفک دلائل کی روشنی میں اللہ کی طرف، اسلام کی سچائی کی طرف ان کو بلاتے ہیں، تو کئی سارے غیر مسلم ایک اللہ کی قدرت کو پہچان کر، قرآن کی سچائی اور اس کی عظمت کو جان کر، اسلام ایک اچھا اور سچا دین ہے سمجھ کر تو آ رہے ہیں، لیکن ان سب کا جو بنیادی مقصد اللہ بتلا رہا ہے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پہلی آیت سورہ فصلت کے آخر میں دیکھیں، ان کنتم ایاہ تعبدون، اس طرف لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس پر زور دے کر، اس کی اہمیت کو بتا کر کہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا، اس کی عبادت کرنا۔ اب اگر کوئی اللہ کی عظمت کو خوب پہچان لے لیکن اپنے خواہشات کی غلامی سے باہر نہ آئے،
خاندان و سماج وغیرہ کے رسم و رواج کو چھوڑ کر اسلام کے سچے اور عدل و انصاف والے راستے پر نہ آئیں، باپ دادا کی، اماموں کی، بزرگوں کی اندھی تقلیدوں سے نکل کر اتباع سنت پر، ایک اللہ کی عبادت پر جم کر رہنے کے لیے نہ آئیں، تو اللہ کی قدرت کو پہچاننے کا فائدہ کیا ہوا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی انسان اپنی زبان سے کتنا ہی کہے اسلام بہت اچھا، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں ہے، ایسے کتنے ہی الفاظ کہہ لیں، لیکن اگر ہمارا سر اس کے سامنے نہیں جھک رہا، غیروں کی غلامی اور عبودیت و بندگی سے اور دوسروں کی پوجا پاٹ اور شرک کرنے سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہیں، تو اسلام کی، اللہ کی، قرآن کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی تعریفیں کر لیں، کتنی ہی قصیدے گا لیں، کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس حقیقت کو سمجھیں، اور لوگ اس اصل حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ توحید الوہیت پر ہی زور دیا کرتے تھے، اس لیے پھر فرمایا، جیسے آپ چاہیں تو عربی جو عبارت ہے اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، رب کون ہے؟ رب سے مراد کیا ہے؟ رب سے مراد معبود ہے۔ کل بھی ہم نے سمجھایا تھا نا، رب یہاں صرف توحید ربوبیت کو ماننا نہیں ہے۔ من رب کا جو سوال قبر میں ہوگا تو اللہ کو رب مانتے تھے نہیں مانتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی تم نے عبادت کی ہے یا نہیں کی ہے، اور رب سے مراد معبود ہے۔ اس کی دلیل کیا لاتے ہیں؟ دیکھیے دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہاں ذرا ایک نقطے پر غور کریں، عبادت کس کی کرنا ہے؟ اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ تو رب کا لفظ لایا، لیکن حکم کیا دیا؟ صرف ایمان لاؤ رب پر، مان لو رب کو نہیں، اعبدو، عبادت کرو۔ اب پوری آیت آپ پڑھ لیجئے، لیکن اس آیت نمبر 22 کے آخر میں دیکھیں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہارا رب اللہ ہے یہ جان گئے تم، اور اللہ ہی ہے جس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش نازل کی، زمین سے اناج اگایا، سب کچھ تم جانتے ہو، تو پھر فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آج کا سبق سمجھ میں آ گیا؟ آ گیا اچھی طرح سے؟ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ اس کی نشانیوں اور مخلوقات میں سے، اس کی نشانیوں کو اور اس کی مخلوقات کو دیکھ کر۔ اس کی نشانیوں میں سے گنائیں کچھ چیزیں، سورج، چاند، رات، دن وغیرہ۔ اس کی مخلوقات کو گنائیں، آسمان، زمین، جو کچھ ان کے درمیان میں۔ رب سے مراد کیا ہے؟ رب سے مراد معبود۔ کیا دلیل ہے؟ اعبدوا ربکم، اتنا بھی یاد رکھ لیں کم سے کم۔ شروع کے جو دو لفظ ہیں، رب سے مراد معبود ہے، اس کی دلیل میں صرف کتنا یاد کریں تو کافی ہے؟ اتنی لمبی آیت کون یاد کرے، نہ سوچیں، مفہوم ذہن میں رہے تو کافی ہے، لیکن دلیل کے طور پر کتنے؟ دو لفظ، اعبدوا ربکم۔ آخری بات میں بتا کر آج کا بیان ختم کر دوں گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قرآن مجید میں سب سے پہلی ندا، سب سے پہلی آواز، سب سے پہلا خطاب اللہ عز و جل کا، اور اعبدوا ربکم یہ سب سے پہلا حکم ہے۔ اس کے بارے میں ایک دو دن پہلے بھی بتایا تھا میں۔ سب سے پہلا حکم قرآن مجید میں کیا ہے؟ امر جسے کہتے ہیں، حکم، اعبدوا ربکم۔ اور سب سے پہلی نہی، نہ کرو والی چیز،
شرک کے بارے میں کہ لا تجعلوا للہ اندادا، کہ تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ عز و جل اس کتاب کے ذریعے ہم کو نفع پہنچائے، پرانی آیات اور جو احادیث کے دلائل ہم سن رہے ہیں اللہ اس سے ہمیں دنیا و آخرت میں فائدہ پہنچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔